قربانی کا جو مقصد ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرنا ہے، اپنے عہد کی تجدید کرنا ہے، اپنے عہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دہرانا ہے۔ اسی لیے جو غریبوں کی مدد کی بات کی جاتی ہے اس موقع پر یہ سراسر غلط بات ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے آخری ایام ہیں۔ کچھ ہی دن کے بعد ہم ماہ ذی الحج کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قریب ہی عید الاضحیٰ جو اسلام کی 2 عیدوں میں سے ایک بڑی عید ہے اس کو منائیں گے، جسے ہم اپنے عرف میں بقر عید بھی کہتے ہیں۔ جیسے جیسے بقر عید قریب آتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بقر عید میں جانور قربان کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قربانی کی جو اصل روح ہے اور قربانی کا جو مقصد ہے وہ اس سے ناشنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قربانی کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ان کی نیت اچھی نہیں ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو قربانی کی اہمیت اور قربانی کا جو مقصد ہے، قربانی کی جو روح ہے وہ اس سے ناشنا ہے۔ اس لیے کہ قربانی کا مقصد صرف غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف غریبوں کی مدد کرنا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ہاں، قربانی سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کلی طور پر یہ سمجھنا کہ قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرنا ہے، اپنے عہد کی تجدید کرنا ہے، اپنے عہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دہرانا ہے، اور گویا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا، اگر ہمارے سامنے اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی تو ہم بھی ثابت قدم رہیں گے اور ہم بھی کسی بھی طرح کی جانی اور مالی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں مقصد ہے قربانی کا، اور یہ ایک علامتی عمل ہے۔ یہ اپنے اندر کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کے اور اس کے لیے جانثاری کے، یہ اس کا ایک علامتی عمل ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو احساس ہے، یہ جو عہد کی تجدید ہے، کیا یہ غریب کی مدد کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ غریب کی مدد کرنے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہ اس عہد کی تجدید ہو سکتی ہے اور نہ اس عہد کی یاد دہانی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اسی لیے جو غریبوں کی مدد کی بات کی جاتی ہے اس موقع پر یہ سراسر غلط بات ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقات کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح صدقۃ الفطر سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو عقیقہ ہم کرتے ہیں اس میں بلا کر ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن عقیقے میں ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور جیب بھی بھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے، قربانی کے جانور پر پیسہ خرچنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس گنجائش ہے وہ قربانی ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ہر سال قربانی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل ان دنوں میں نہیں ہے جتنا قربانی کرنا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جن لوگوں کے پاس گنجائش ہے جو قربانی کر سکتے ہیں اور وہ اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بالکل قریب بھی نہ آئے۔ تو اس بات سے قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جو معترضین کے اعتراض ہیں ان اعتراض پر بالکل کان نہ دھریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، تو اللہ کی راہ میں جانور کو ضرور قربان کریں اور اپنے عہد کی تجدید کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔